بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ عرب امارات بلا وجہ باہر نکلنے پر 544 ڈالر جرمانہ عائد ہوگا۔ فرینڈ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں آج کی اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں دن میں بغیر کسی ضروری وجہ کے گھروں سے نکلنے پر 544 امریکی ڈالر جرمانہ کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام کے مطابق حکام نے کہا ہے کہ جو لوگ دن میں بغیر کسی ضروری وجہ کے اپنے گھروں سے نکلیں گے، خواہ اس وقت کرفیو کے اوقات نہ بھی نافذ ہوں، تو بھی انہیں جرمانہ کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق لوگوں کو ہنگامی صورتحال، کام کے لیے، کھانا یا طبی سامان خریدنے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ متحدہ عرب امارات میں قومی ڈس انفیکشن پروگرام جاری ہے، جس کے تحت جراثیم کو سپرے کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے سے صبح 6 بجے کے دوران بغیر اجازت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ انعقاد کے دوران عوامی مقامات پر جراثیم کش کیمیکل کا چھڑکاؤ کریں گے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات میں اس سے قبل قومی ڈس انفیکشن پروگرام 26 سے 29 مارچ کی صبح تک کیا گیا تھا، لیکن اب حکومت نے اس پروگرام میں 5 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ حکام نے رات کے وقت کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والے افراد پر سخت جرمانے عائد کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک کرونا وائرس کے 570 کیس سامنے آئے ہیں، جن میں 3 افراد ہلاک جبکہ 58 صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ فرینڈ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف۔ عرب امارات کرونا کے 102 نئے مریض شامل، ایک ہلاک ہو گیا۔ امارات میں کرونا کے 102 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جن کا تعلق مختلف ممالک سے بتایا جا رہا ہے۔ اماراتی نیوز ایجنسی وام کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے مریضوں کے اضافے کے بعد ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 570 ہو گئی۔ وزارت نے کہا ہے کہ کرونا کے باعث ایک خاتون مریضہ چل بسی ہیں۔ امارات میں مقیم 47 سالہ عرب خاتون تھی، جسے مختلف طبی مسائل بھی تھے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کرونا کے 3 مریض ایسے ہیں جو شفا یاب ہو گئے ہیں اور انہیں قرنطینہ سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے فلپینی اور 2 انڈین تارکین وطن شامل ہیں۔ فرینڈز اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف۔ ایکسپو دبئی 2020 ملتوی کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں ایکسپو 2020 دبئی آئندہ برس تک ملتوی کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ ایکسپو 2020 کے منتظمین کے مطابق نمائشیوں کے بین الاقوامی ادارے نے 1 برس کے لیے ایکسپو 2020 کے افتتاح کو ملتوی کرنے کی سفارش کی ہے۔ اماراتی خبر رساں ادارے وام کے مطابق ایکسپو 2020 دبئی نے نئے کرونا وائرس کے تناظر میں ایکسپو میں شریک ممالک کے نمائندوں سے آن لائن دوسری میٹنگ کی ہے۔ اس موقع پر شریک ممالک کو دنیا بھر میں کرونا وائرس کے حوالے سے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ ایکسپو 2020 دبئی کی تیاری میں شریک تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے حوالے سے مختلف امور پر بحث ہوئی ہے۔ ایکسپو 2020 دبئی کے منتظمین نے اطمینان دلایا کہ متحدہ عرب امارات ایکسپو کے انتظامات کے سلسلے میں بین الاقوامی شرکائے کار کے شانہ بشانہ چلے گا۔ یہ بین الاقوامی پروگرام ہے، اسے بین الاقوامی تعاون اور یکجہتی کے جذبے سے ہی انجام دیا جائے گا۔ نمائشوں کا بین الاقوامی ادارہ ایکسپو انٹرنیشنل کا ذمہ دار عالمی ادارہ ہے۔ اس ادارے نے قانون کے دائرے میں ایکسپو کا افتتاح 1 برس کے لیے ملتوی کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس حوالے سے رکن ممالک اور ایکسپو 2020 دبئی کے منتظمین تاریخ کی تبدیلی کے لیے کام کریں گے۔ بین الاقوامی ادارے کی جنرل اسمبلی التوا کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ ایکسپو دبئی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل اور عالمی تعاون امور کے وزیر مملکت ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے اپنے
بیان میں کہا کہ پوری دنیا میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، آئندہ ہفتوں کے دوران کیا کچھ ہوگا اس حوالے سے کوئی قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی۔ نئے کرونا وائرس کے حوالے سے تمام متعلقہ فریقوں سے رابطہ میں ہیں اور ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ممبر ممالک ایکسپو دبئی میں شرکت کے لیے پرعزم ہیں، تاہم کئی ممالک نئے کرونا وائرس سے متاثر ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک برس کے لیے افتتاح ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان خبروں کے آخر میں ہم بات کریں گے ابوظہبی کے ولی عہد نے کرونا ٹیسٹ کرایا ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد زاید آل نہیان نے بھی کرونا ٹیسٹ کرایا ہے۔ پیر کو گاڑی میں بیٹھ کر کرونا ٹیسٹ سنٹر کا افتتاح کیا۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق اماراتی شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے ٹیسٹ کے حوالے سے نئی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ابوظہبی صحت خدمت کمپنی نے زائد اسپورٹ سٹی میں ابوظہبی محکمہ صحت کے تعاون سے یہ سہولت متعارف کرائی ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد کے کرونا ٹیسٹ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں گاڑی میں ریڈیو سے FM کے ذریعے صوتی پیغام موصول ہوا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ صحت کمپنی آپ کا خیر مقدم کرتی ہے، آپ اپنا شناختی کارڈ تیار رکھیں اور گاڑی میں بیٹھے رہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد کی گاڑی انٹری پوائنٹ پر پہنچی تو ان سے کہا گیا کہ وہ اپنا شناختی کارڈ ڈیجیٹل ریڈنگ مشین میں داخل کریں۔ اگلے پوائنٹ پر ان کے خون کا نمونہ لیا گیا اور ضروری ٹیسٹ لے کر رخصت کر دیا گیا۔ ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ درہن اسنا عرب میڈیا کے مطابق اعداد و شمار کے مطابق خلیجی ممالک میں متاثرین کی تعداد 3717 سے تجاوز کر چکی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 607 ہو گئی۔ امارات کی وزارت صحت کے مطابق پیر کو کورونا کے مزید 41 مریض ریکارڈ میں آئے ہیں۔ کل تعداد 611 ہو چکی ہے۔ مزید 2 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ فرد اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ میں کچھ اس کی ڈیٹ پہلے شیئر کر چکا ہوں، پھر بھی آپ سے دوستوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ امارات میں پٹرول کے نئے نرخ نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اپریل 2020 کے لیے پٹرول کے نئے نرخ نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق پٹرول تقسیم کرنے والی کمپنیوں نے اپنی ویب سائٹ پر بتایا ہے کہ سپر 98 اب 2.16 درہم کے بجائے 1.91 درہم میں دستیاب ہوگا۔ نئی قیمت پر یہ پٹرول 1 اپریل سے دستیاب ہوگا، جبکہ 95 اب 2.04 درہم کے بجائے 1.80 درہم میں دستیاب ہوگا۔ سپر 98 کی قیمت میں 25 فلس اور 95 کی قیمت میں 24 فلس کی کمی کر دی گئی ہے۔ 1 لیٹر ڈیزل مارچ کے دوران 2.25 درہم میں مل رہا ہے، جبکہ اپریل سے 2.06 درہم میں فراہم کیا جائے گا۔ اس میں 19 فلس کی کمی کر دی گئی ہے۔ فرنڈ، یہ تو تھی کچھ اہم نیوز جو آپ سے شیئر کی۔ اگر آپ میرے ساتھ ٹچ رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔